الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریپوزیشن کے ویڈیو کا سلسلہ چل رہا ہے. مثالوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. پریپوزیشن میں سے ایک ٹو بھی ہے. ٹو جس کا معنی کو کا ہوتا ہے، یعنی کسی جگہ کو بتلانا ہوتا ہے. آپ نے پلیٹ فارم یعنی اسٹیشن وغیرہ جب ریزرویشن وغیرہ کراتے ہیں تو اس موقع پر ایک جگہ پہ لکھا ہوتا ہے فرام اور دوسری جگہ پہ لکھا ہوتا ہے ٹو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرین یہاں سے جا کر وہاں تک جائے گی، یعنی کسی خاص جگہ کو بتلاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک ٹو ورڈس ہے. ٹو ورڈس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کی طرف جانا ہے، وہاں پر ہمیں جانا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم اس جگہ تک جائیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس جگہ کی طرف ہوتے ہوئے آگے ہم چلے جائیں. ہم اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں اسکول جا رہا ہوں. I am going to school، یعنی میرے جانے کی جو اصل منزل ہے وہ اسکول ہے. میں مدرسہ جا رہا ہوں. I am going to مدرسہ. I am going to مدرسہ. میں مدرسہ جا رہا ہوں. زید ہمارے گھر آ رہا ہے. زید is coming to our village. زید is coming to our village، یعنی زید ہمارے گھر آ رہا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ ہاسپٹل جا رہا ہے. عبداللہ ہاسپٹل جا رہا ہے. عبداللہ از گوئنگ ٹو ہاسپٹل. آپ اسی کے اوپر بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں، جیسے عبداللہ از گوئنگ ٹو ممبئی، عبداللہ از گوئنگ ٹو دہلی، اور بھی بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں. اب ٹو ورڈس کو مثالوں کے ذریعے سے ٹو ورڈس کے اندر اس بات کو کلیئر کر دیا گیا ہے. ٹو ورڈس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس جگہ کی طرف جا رہے ہیں ضروری نہیں کہ ہم وہیں جائیں، بلکہ ہو سکتا ہے ہم آگے بھی جائیں. لیکن ٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ ہماری کنفرم ہے، ہم وہیں تک پہنچیں گے. جیسے میں اسکول کی طرف جا رہا ہوں. I am going towards school. I am going towards school. میں اسکول کی طرف جا رہا ہوں. اب ضروری نہیں کہ ہم اسکول ہی جائیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے آگے بھی جائیں. اسی طریقے سے زید is coming towards our village. زید is coming towards our village. زید ہمارے گاؤں کی طرف آ رہا ہے. ضروری نہیں کہ وہ بندہ ہمارے گھر ہی تک آئے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ آگے بھی جا سکتا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ از گوئنگ ٹوورڈس ہاسپٹل. عبداللہ ہاسپٹل کی طرف آ رہا ہے یا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں ان تینوں مثالوں کے اندر یہ جگہ متعین نہیں ہے کہ یہ بندہ یہیں تک آئے گا، ہو سکتا ہے اس کے آگے جائے. لیکن اگر ٹو کا استعمال ہوگا تو ٹو کا استعمال کرنے کی صورت میں وہ جگہ کنفرم ہو جائے گی کہ یہ بندہ یہیں تک جانے والا ہے. پریپوزیشن میں سے ایک ہے انڈرنیتھ. تینوں کے معنی ایک ہیں. انڈرنیتھ تینوں کے معنی ایک ہیں، جس کے معنی نیچے آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے معنی کے اندر. اگر ایک چیز دوسری چیز سے لگی ہوئی ہو لیکن مکمل طور پر نہ لگی ہو تو ایسی صورت وہاں پر انڈر کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر وہ چیز انڈر کا، یعنی آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ ناٹ فلی ٹچڈ، یعنی دونوں مکمل طریقے پر ایک دوسرے سے لگے ہوئے نہیں ہیں، یعنی کچھ حصہ لگا ہوا ہے اور کچھ حصہ لگا نہیں ہے. جیسے زید از ہائیڈن انڈر دا بیڈ. زید از ہائیڈن انڈر دا بیڈ. زید بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے. زید بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے. تو اب یہاں پہ زید جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ زید جو ہے پورے زید مکمل طریقے سے
بستر سے ٹچ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ڈیئر مدر از سٹنگ انڈر دا روف، ڈیئر مدر از سٹنگ انڈر دا روف، امی جان چھت کے نیچے بیٹھی ہیں۔ تو اب ماں جو چھت کے نیچے بیٹھی ہوں وہ مکمل طور پر نہیں، کچھ حصے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے وہ درخت کے نیچے تھا، ہی واز انڈر دا ٹری، ہی واز انڈر دا ٹری۔ تو یہ تینوں مثالوں کے اندر ایک چیز یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں کے درمیان مکمل طریقے پر ٹچ ہونا نہیں پایا جا رہا، کچھ حصہ ٹچ ہے اور کچھ حصہ ٹچ نہیں ہے۔ اور بینیتھ انڈر نیتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں مکمل طریقے سے ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ فلی ٹچڈ، یعنی مکمل طریقے پر سبجیکٹ اور آبجیکٹ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے ذریعے سمجھیے اسے، یور ہاؤس از بینیتھ مائی ہاؤس، یور ہاؤس از بینیتھ مائی ہاؤس، آپ کا گھر میرے گھر کے نیچے ہے۔ تو یہ نچلی منزل اوپر والی منزل سے مکمل طریقے پر ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہے، کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خط میری کتاب کے نیچے ہے، خط میری کتاب کے نیچے ہے، لیٹر از انڈر نیتھ دا بک، لیٹر از انڈر نیتھ دا بک، لیٹر از انڈر نیتھ دا بک، میں یعنی خط میری کتاب کے نیچے ہے۔ موبائل تکیے کے نیچے ہے، موبائل از بینیتھ دا پلو، موبائل از بینیتھ دا پلو، موبائل تکیے کے نیچے ہے۔ اب ان تینوں مثالوں کے اندر ہر سبجیکٹ اپنے آبجیکٹ سے مکمل طریقے پر ٹچ ہے، یعنی کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو ان تینوں معنوں کے درمیان یہ فرق آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیا گیا۔ انڈر کا استعمال ہوتا ہے جب سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے درمیان مکمل طریقے پر ٹچنگ نہ پائی جائے، چھو نہ رہے ہوں، اور انڈر نیتھ بینیتھ دونوں کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب سبجیکٹ اور آبجیکٹ مکمل طریقے سے ایک دوسرے سے چھو رہے ہوں، کوئی جگہ خالی نہ رہ رہی ہو۔ آپ حضرات اس کی مشق کریں۔ پریپوزیشن میں سے ایکسیپٹ اور بسائڈ سے بھی ہے۔ ایکسیپٹ اس کا معنی کو چھوڑ کر، بسائڈ کے مطلب یہ چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کبھی سینٹنس کے اندر ایکسیپٹ کو ذکر کرتے ہیں، ایکسیپٹ کے بعد کسی سبجیکٹ کو ذکر کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس وقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن ایکسیپٹ کے بعد جس سبجیکٹ کو ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لیکن بسائڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ بسائڈ کا مطلب یہ ہے، بسائڈ کے بعد جس سبجیکٹ کو ذکر کیا ہے مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز تو میرے پاس ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں۔ مثالوں کے ذریعے سے ہم اسے سمجھتے ہیں۔ نوکیا کے علاوہ کئی کمپنیوں کے موبائل ہیں۔ ایکسیپٹ نوکیا آئی ہیو موبائلز آف مینی کمپنیز، میرے پاس نوکیا کے علاوہ کئی کمپنیوں کے موبائل ہیں۔ ایکسیپٹ نوکیا آئی ہیو موبائلز آف مینی کمپنیز، میرے پاس نوکیا کے علاوہ کئی اور کمپنیوں کے موبائل ہیں۔ Besides Nokia I have mobiles of many companies۔ تو ان دونوں مثالوں کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں، پہلی مثال کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اس کمپنی کا موبائل نہیں، یعنی نوکیا کا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے موبائل جو ہیں بہت سی کمپنیوں کے ہیں۔ لیکن beside کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کمپنی کا تو موبائل میرے پاس ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر کمپنیوں کے میرے پاس موبائل ہیں۔ اس کی مثال اور ہم ایک سمجھتے ہیں، جیسے یہ دکان جمعہ کے علاوہ سبھی دن کھلتی ہے۔ This shop opens every day except Friday۔ This shop opens every day except Friday۔ یا آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، except Friday this shop opens every day۔ Except Friday this shop opens every day۔ اس پین کے علاوہ میرے پاس 2 پین اور ہیں۔
Besides this pen, I have 2 more pens. Besides this pen, I have 2 more pens. I have 2 more pens beside this pen. تو دونوں کا مطلب اور مفہوم الگ الگ ہو گیا کہ ایکسیپٹ کے بعد ذکر کی جانے والی چیز وہ چیز ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن beside کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح میں تمہارے علاوہ کسی کو بھی ڈانٹ سکتا ہوں۔ I can scold anyone except you. I can scold anyone except you. اسے چھوڑ کر مجھے کچھ بھی دے دو۔ Give me anything except it. Give me anything except it. اب یہاں پر جو ایکسیپٹ کا تذکرہ ہے اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، میں اس کو کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے عبداللہ کے علاوہ میرے پاس شاداب بھی تو ہے۔ Beside Abdullah I have شاداب as well. شاداب کے علاوہ میرے پاس عبداللہ بھی تو ہے۔ Beside شاداب I have Abdullah as well. تمہارے علاوہ میرے پاس ہے کون؟ تمہارے علاوہ میرے پاس ہے کون؟ Who do I have beside you? Who do I have beside you? یعنی ان تینوں چیزوں کے اندر ایکسیپٹ کا مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ ایکسیپٹ کے بعد ذکر کی جانے والی چیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے نہیں، اور beside کے بعد ذکر کی جانے والی چیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں۔ جب آپ نے انڈر بنیتھ اور بنیتھ کا استعمال سمجھ لیا جس کے معنی ایک ہی ہیں لیکن تھوڑا استعمال کے اعتبار سے ضابطہ ہے، وہ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ انڈر اور انڈر بنیتھ اس میں کسی طرح کی کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ اب اس وقت آپ کے سامنے بٹوین امنگست یہ 3 ورڈ ہیں لیکن جس کا معنی بیچ میں ہے۔ بٹوین کا معنی بھی بیچ میں ہے، امنگ کے معنی بھی بیچ میں ہے، اور امنگست کے معنی بھی بیچ میں ہے، لیکن بٹوین کو کہاں استعمال کیا جائے، امنگ کو کہاں استعمال کیا جائے اور امنگست کو کہاں استعمال کیا جائے اس کے لیے کچھ ضابطہ ہے، وہ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ۔ بٹوین امنگست کے استعمال کرنے کے تعلق سے جو کنفیوژن ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بٹوین کا تذکرہ اس وقت ہوتا ہے جب دو چیز وہاں پہ موجود ہوں، یعنی 2 چیزوں کے بیچ میں بٹوین کو لایا جائے گا۔ اور امنگست ان کے درمیان تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ چیز 2 سے زائد ہوں گی، لیکن 2 سے زائد ہوں گی اس میں 2 شکلیں، یا تو ان کی گنتی کو بیان کیا گیا ہوگا یا ان کے عدد کا ذکر نہیں ہوگا۔ اگر ان کے عدد کا ذکر ہے تو ایسی صورت میں امنگ کا استعمال کریں گے، اور اگر عدد کا ذکر نہیں ہے، مبہم ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر امنگست کا استعمال کریں گے۔ مثالوں کے ذریعے دیکھیے، وہ خالد اور زید کے بیچ میں ہے۔ ہی از بٹوین خالد اینڈ زید، وہ خالد اور زید کے بیچ میں ہے۔ ہی از بٹوین خالد اینڈ زید۔ میں نے 2 ٹیبلوں کے بیچ میں فون رکھا۔ آئی کیپ دا فون بٹوین 2 ٹیبلز۔ میں نے 2 ٹیبلوں کے بیچ میں فون رکھا۔ I kept the phone between 2 tables. اس کے بعد میں نے امنگ کا تذکرہ کیا ہے، امنگست۔ امنگ کا اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ وہ 2 چیزیں ہوں لیکن وہاں پر ان کے عدد کا ذکر ہو، تو ایسی صورت میں امنگ کا استعمال ہوگا، لیکن اگر عدد کا ذکر نہیں ہے تو ایسی صورت میں امنگست کا استعمال ہوگا۔ جیسے میں 50 لوگوں کے بیچ میں تھا، تو یہاں پہ 50 جو کہ 2 سے زائد ہیں، عدد کا ذکر ہے، تو یہاں پہ امنگ کا استعمال ہوگا۔ I was among 50 people. I was among 50 people. میں بھیڑ میں تھا۔ I was amongst the crowd. حالانکہ بھیڑ وہاں پہ ہوگی جہاں پہ افرادوں کی تعداد ہوگی، بہت سارے لوگ ہوں گے،
لیکن اگر وہاں پہ عدد کا ذکر نہیں ہے تو اسی صورت میں امنگس کا استعمال ہوں گے، جیسا کہ یہاں پہ ہے میں بھیڑ میں تھا، آئی واز امنگس دا کراؤڈ۔ زید 4 لوگوں کے بیچ میں ہے، زید 4 لوگوں کے بیچ میں ہے، زید از امنگ 4 پیپل، یہاں پر عدد کا ذکر ہے اس لیے امنگ کا استعمال ہے۔ وہ کئی لوگوں کے بیچ میں تھا، وہ کئی لوگوں کے بیچ میں تھا، تو یہاں پہ عدد کا ذکر نہیں اس لیے یہاں پر امنگس کا استعمال ہوگا، یعنی ہی واز امنگس مینی پیپل، ہی واز امنگس مینی پیپل۔ یہ دونوں کے درمیان ڈیفرنٹ ہے، جہاں پہ عدد کا ذکر ہو جائے وہاں پر امنگ کا استعمال کریں گے، لیکن اگر امنگ کا استعمال اس وقت نہیں کریں گے جب کہ عدد کا ذکر نہ ہو۔